वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने और मुशाहिद साहब, जिस तरह मैं पहले ब्रेक तो जाने तो पहले क्या कि अवाम जो लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी, उन चीज़ों की सताई हुई अवाम है वो हुण जिस तरह हुकूमत दे इत्तेहादी एक एक करके छड्डदे जा रहे ने ते चीज़ां ते मिल बैठ के हल होंदियां ने। अगर पीपल्स पार्टी अकेली रह जाएगी तो ये सारियां चीज़ां किस तरह हल करेगी और क्या मुत्तहिदा दे जाण दे बाद कराची दे हालात भी तुसीं देख रहे हो कि कोई गड़बड़ हो सकदे ने, एक नया इशू खड़ा हो सकदा है? देखो जी, गल यह है कि कराची के हालात तो खैर पूरे 3.25 साल इन्होंने कोलों कंट्रोल नहीं हुए। इस दे बावजूद कि टोटल मैंडेट जिहड़ा है वो गवर्नमेंट विच बैठा होया सी। ये मतलब कि मौजूदा हुकूमत इस गल ते बड़ी यानी कि फख्र करदी सी कि जी असीं सारिਆਂ ਨੂੰ रलाया है, मुफाहमत दी सियासत है। तो वो मुफाहमत दी सियासत जिहड़ी है ना वो मतलब कि एक एक करके वो ऐसी दम तोड़ रही है। मुफाहमत दी डेफिनेशन नहीं दसी जा रही ना कि किस चीज़ को डेफिनेशन ये है कि जी इख्तियार करो, ठीक है, माल जाल कमाओ, बदउनवानी करो, कोई तुहानू फड़े ना, कोई पूछे ना, बंदे मारो, कत्ल करो, ठीक है, टारगेट किलिंग करो, जमीना ते कब्जे करो, ठीक है जी, ड्रग माफिया आज़ाद फिरे, आपस में मुकाबले होण कराची और दीगर जगह, और मुफाहमत दी सियासत वो मुफाहमत नहीं होंदी, ठीक है। तो एक एक करके हुण मतलब फजल रहमान साहब छोड़ गए ने, MKM जी उन्होंने हालात ऐसे उन्हें छड़ना आसान नहीं है। लेकिन गल ये है ना कि वो मुँह गल करनी और प्रैक्टिकल वो है ना, यारी बेकदरा न लाई तो टूट गई तड़क करके, हुण तड़क 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 बेकदरा कौन सी बेकदरा पीपल्स पार्टी से गल ये है कि जेड़ा ताकतवर होंदा है वही यानी कि बेकदरा होंदा ना इवेंचुअली, वरना इन्हां नूं ते इन्हां दे नाल रहना चाहिए सी बड़े बुरे वक्तां च इन्हां ने उन्हां दा साथ दिता वे, ठीक है। हुण मतलब कि आज़ाद कश्मीर जो कुछ होया है वो जाहिर है तुसी अगर एक पार्टी नूं पूरे इलेक्शन प्रोसेस विचों कढोगे फिर तानलियां करोगे उधर तो उसका रिएक्शन तो आएगा किधरे ना किधरे। रिएक्शन यानी एक्सपेक्ट कर रहे हो तुसी कराची के अंदर आएगा। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो सैयद आसिफ हसनैन साहब मेंबर नेशनल असेंबली ने साडे नाल टेलीफोन लाइन ते मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब, वेलकम टू सियासी हलचल। और गल हो रही है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन हुकूमत तो अलग हो रही है, बल्कि हो चुकी है, और बहुत सारे मसाइल पहले मौजूद ने, उन मसाइल का हल तो नहीं निकल रहा, लेकिन एक होर मसला खड़ा होने का भी इम्कान है कि कराची के हालात मखदूश हो सकते हैं। क्या कहोगे तुसी? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कराची के हालात जो है वो खराब होंगे, मुझे तो एक बात वो ये बता दें कि इस वक्त मुल्क का कौन सा इलाका ऐसा है कि जिसके हालात बेहतर हैं। बलूचिस्तान के बारे में अगर ये कहा जाए कि जी हालात बेहतर हैं तो ये खाम ख्याली है। अगर ये कहा जाए खैबर पख्तूनख्वा के हालात बेहतर हैं तो ये खाम ख्याली है। पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसे नहीं जिसके हालात सही हो। जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, देखें जी, हम हुकूमत से बाहर हुए हैं और जो पार्लियामेंट होती है वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का नाम है। तो हम अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। हमारा मकसद कहीं पर भी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना नहीं है, हमारा मकसद कहीं पर भी जो है वो कराची के अमन खराब करना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई शख्स अपने जहन और दिल में ये सब कुछ लेकर बैठा है और वो ये समझता है कि इसकी आड़ में कोई ऐसे मामला किए जाएं और कराची के अमन को खराब किया जाए, तो उनको हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन सारे मामलात को देखे और इसको ऑब्जर्व करे। और हुकूमत की जिम्मेदारी है, इख्तियार रखती है हुकूमत, इख्तियार रखती है, वही सारे मामलात को कर सकती है। अच्छा आसिफ साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, तुसी दुरुस्त फरमाया कि मुल्क दा कौन सा ऐसा इलाका है जिसके अंदर इस वक्त सूरत हाल बेहतर है, कितने भी बेहतर नज़र नहीं आ रही, लेकिन कराची के अंदर क्यों बार बार अमन नू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दे हुकूमत दे विच होण दे नाल मशरूत किया जाता है। एक खौफ जिहा पाया जाता है कि MQM हुकूमत दे अंदर है तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, हुकूमत तो बाहर अगर MQM चली गई तो कराची गड़बड़ हो जाएगा, कराची नू कौन संभालेगा? क्या वजह, क्यों मशरूत है? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो MQM का अपना रोल है, जो MQM का अपना किरदार है, हमने हुकूमत में रहकर, कोalition में रहकर भी हमने हमेशा उन चीजों के खिलाफ जो कि हुकूमत जो है वो अवाम के मफाद में नहीं कर पा रही थी, हमने उसके खिलाफ जो है अंदर रहकर एहतजाज किया। और ऐसा भी हुआ कि हमने RGST, पेट्रोल की कीमतें और दीगर इश्यूज पर हुकूमत से बाहर भी आए। इसका मकसद ये है कि हम जो है जिस उसूली पॉलिटिक्स कर रहे हैं इतने अरसे से, तो अगर 3.5 साल तक हमने हुकूमत को सपोर्ट किया और मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी हम हुकूमत के साथ जुड़े रहे, तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी मुल्क है, और सेकेंडली जो इस वक्त
جو صورتحال ہے، جو غربت، بے روزگاری، لیکن آصف صاحب اتنے بڑے معاملات، ایشوز سارے، تو ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے. تو آصف صاحب میرے سوال دا جواب نہیں ہے، میرا سوال ڈفرنٹ سی کہ کراچی دے وچ امن نو MQM دی حکومت دے وچ شمولیت دے نال کیوں مشروط کیتا جاندا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ان سوچنے والوں کا کمال ہے کہ جو اس قسم کی باتیں سوچ رہے ہیں. ہم اگر حکومت سے علیحدہ ہوئے تو ہم نے تو کہیں پر بھی ایسے نہیں کہا کہ جی امن خراب ہو جائے گا. ہم نے تو کہا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا رول ادا کریں گے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ کراچی کا امن خراب ہو جائے گا تو سمجھنے والوں پہ تو بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں نا، مطلب اس میں کس طرح یہ ساری چیزیں کی جائیں. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب میرے نال موجود، آصف صاحب سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب PMLN تو میرے نال موجود نے، اور انہوں تو میں سوال پہلے کیتا سی تواڈے تو پہلے، اور انہوں نے اس خدشے دا اظہار کیتا کہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن تے آئے گا کراچی دے اندر اس تمام ڈرامے. انہوں نے ہمارے لیے خدشے کا اظہار نہیں کیا ہوگا، انہوں نے حکومت میں رہنے والے ان عناصر کے بارے میں خدشے کا اظہار کیا ہوگا جو خود نہیں چاہتے کہ اس ملک کا امن بہتر ہو، کراچی کا امن بہتر ہو. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہوگا جو بین الاقوامی طاقتوں کی مداخلت ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر وہ کراچی کو ڈسٹیبلائز کر کے اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہوگا. MQM اس ملک کی سیاسی ایک تیسری بڑی جماعت ہے، ایک محب وطن جماعت ہے، اور ہم نے ہر وقت میں اس بات کو ثابت کیا ہے. تو یہ خدشات ہماری طرف سے نہیں ہوں گے، یہ خدشات انہی کی طرف سے ہوں گے جو یہ ایک چیز اور آصف صاحب کے جی ایک سیکنڈ میں دیکھو میں جڑی گل کیتی ہے نا وہ اس نو اسی طرح جانا چاہیے. میں کہیا سی کہ کراچی دے حالات موجودہ حکومت پچھلے 3.25 سال کنٹرول نہیں کر سکی. کراچی کو ایسا پورا من تو نہیں چل رہا ہے، اتنے ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے الزامات. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ MQM ہٹے گی تو انہوں نے کو مطلب کبڈی شروع کر دینی. رد عمل تو مراد یہ ہے. بھائی میں صرف ایک بات یہاں پہ یہ کہوں کہ لوگوں کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں جب بلوچستان میں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ملتی ہیں، جب وہاں پر مختلف زبانوں کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. لوگوں کی زبانیں اس وقت کیوں بند ہو جاتی ہیں جب 27 دسمبر سے 31 دسمبر تک اس پورے ملک کو آگ و خون میں لپیٹا گیا، لوگوں کی لاشیں پڑی رہیں اور کاروبار تباہ ہوا، اور سب نے دیکھا کہ بینک لوٹے گئے، کس طرح ATM مشینیں لوٹی گئیں. تو آپ کیا لوگ بھول گئے ماضی کو؟ لوگ ماضی کو یاد رکھتے. لوگ تو کیا مراد ہے آصف صاحب، لوگ تو کیا مراد ہے، کن لوگوں نے گل کری؟ MQM کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، دیکھیں MQM نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی تھی، ہم نے کوئی مرج نہیں ہو گئے تھے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ. آصف صاحب پلیز لسن ٹو می. تسی فرمایا کہ لوگاں دی زباناں کیوں بند ہو جاندیاں نے، لوگاں تو مراد کون لوگ نے؟ جی لوگوں کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ کون لوگ نے ایسے؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ کسی سیاسی جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ میں ان سب لوگوں کی طرف کر رہا ہوں کہ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہماری ان خاموشی نے، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں، ہماری اسی خاموشی نے بلوچستان کو آج ہمارے ہاتھ سے نکال دیا ہے. اچھا جی آخری سوال کریں گی آصف صاحب کہ کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس جڑا ہے وہ کوئی سامنے آ سکتا ہے مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ؟ کیونکہ میں تھوڑی دیر تو دیکھ رہی ہوں دونوں جماعتاں دے اراکین ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کر رہے. ایک جملہ دیکھیں آصف بھائی، پتہ نہیں میرا خیال ہے آپ کو پنجابی پوری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ آ رہی ہے. میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کے حالات، اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پچھلے 3.25 سال سے لا اینڈ آرڈر تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا میری گزارش سن لے، میں پہلے پوری اپنی بات بتا دوں. بات بلوچستان کی ہوگی تو اس کی بھی بات کر لیں گے، پنجاب کی، لیکن چونکہ انہوں نے اسپیسیفک کراچی کی بات کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کراچی کے پچھلے 3.25 سال سے موجودہ حکومت حالات کنٹرول نہیں کر سکی. ہاں بالکل یہ ہے اصل میں بات جس کو میں نے پنجابی میں کہا ہے اس کو. اور میرا سوال بھی یہی سی کہ میں دیکھ رہی ہوں مشاہد صاحب بھی تانوں بڑا بار بار اپنی کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نو ناراض کرن دا ارادہ نہیں ہے مسلم لیگ نواز دا، اور تواڈی طرفوں بھی بڑے سافٹ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. تو کیا اس نو میں انڈیا سمجھا کہ اکٹھے ہو کر بیٹھ رہی ہے MQM اور PMLN؟ جی میں کیا سبھی یہی چاہتے ہیں کسی طرف ٹکراؤ نہ ہوئے. اچھا بس ہوں میں سمجھ گئی ہوں، یعنی متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نواز مل کے ٹف ٹائم دے گی حکومت کو. گل مک گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ سید آصف حسنین صاحب اور چٹان صاحب. ہوں تہاڈی کوئی تیاری ہے کیونکہ یہ تے مل کے ٹف ٹائم دین دا سوچ رہے ہیں PMLN بھی اور MQM بھی، وہ کہہ رہے ہیں گل مک گئی ہے، تو ہن کیا واقعی کوئی گل مک گئی ہے؟
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھا ہوتا کہ بلوچستان لوگوں کو ان دنوں میں یاد آ جاتا جن دنوں میں ایک ڈکٹیٹر اس کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو ایسی جگہ سے ماریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اس کو منع کر دیتے کہ خدا را ملک وفاق کو تباہ ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرے، بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں MKM کا نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور اس ٹائم پہ، اور انہوں نے اس کو منع نہیں کیا۔ جہاں تک MKM کا تعلق ہے یا ہماری دوسرے کولیشن کا تعلق ہے ماسوائی عوامی نیشنل پارٹی کے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کولیشن میں رہ کے بھی ہمیشہ سے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، اور جب ہم پہ میں نے کہہ دیا نا کہ NP کے علاوہ، اور جب بھی ہم پہ ٹف ٹائم آئے تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے، ہم پہ NRO کا مسئلہ آ گیا، ہم پہ کیرولیگر بل کا آ گیا، GST ٹیکس کا آ گیا، ہر وقت اپوزیشن سے زیادہ، مسلم لیگ نون سے زیادہ ہمارے جو اپنے کولیشن ہے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور ہماری کولیشن پہلے بھی ناراض ہوتے تھے، اب بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ نہیں، میں ناراض نہیں، میرا سوال ڈیفرنٹ ہے کہ اگر کراچی دا بھی امن خدا نہ خاصتا کیونکہ وہ پہلے ہی خراب ہے، اگر مزید ڈسٹرب ہوتا ہے، حالانکہ آصف صاحب نے اس نے رول آؤٹ کیتا ہے کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک خدشہ اپنی جگہ موجود ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن بینچز تے بیٹھ کے مولانا صاحب بھی نال آ جاندے نے تے حکومت نو اگر کوئی ٹف ٹائم دیندی ہے تے حکومت دی پروگریس پہلے ہی کوئی نہیں ہے، حکومت دی بہت ساری ویک پوائنٹس جڑے نے اپوزیشن دے آتے ہیں، کیا حکومت نے اپنی اسٹریٹجی کیا بنائی ہے کہ کس طرح ہینڈل کرو گے اس پریشر ٹف ٹائم نہیں دیا تھا؟ آپ کا سیاست پہلے کولیشن پارٹنرز نال سن نا، ان تے کولیشن بھی چھٹ کے چلی گئی نا بہت ساری، پہلے جو بھی کولیشن تھے جو ہمیں اس طرح کا موقع ملا ہے تو انہوں نے ہمیں ساتھ نہیں دیا ہے، اور جو فیصلے ان کے مرضی کے فیصلے ہوتے تھے اس پہ پہلے بھی ساتھ دیتے تھے، اب بھی ساتھ، اب بھی MKM کو ہم چھوڑنے والے نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واپس لائے، اگر واپس نہیں آتے تو کم از کم اس حد تک ہم اس کو لائے کہ جو اس طرح کے فیصلے جو ملک کے مفاد میں اس کو ہم مسلم لیگ نون کو بھی MKM کو بھی اور سب کو ساتھ لے کے کیا تسی متحدہ دے نال مل کے، اور کیا فوری تبدیلی دی کوئی مسلم لیگ نواز خواہش رکھ دی ہے کہ فوری طور تے مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے اور تبدیلی؟ دیکھو اسی تبدیلیاں دے چکر وچ پاندے تو بہت عرصہ پہلے ہو چکی ہوندی، اسی اس چکر وچ نہیں ہے کسی کے نظام نو ڈی ریل کریے، لیکن اے حکومت خود وہ کام اس واسطے کر رہی ہے۔ دیکھو MKM ایک مضبوط ندی تادی سی، انہیں چم خیال گروپ نہیں بڑھتا، انہیں چو یونیفیکیشن گروپ نہیں بڑھتا، ساریاں ہونا چاہیے نظر آن گیا مشاہد صاحب، میری سن دے لو، کاف لیگ 6 گروپ بن چکے ہیں، ایک کسی بھی وقت 7واں گروپ بنیا، اے حکومت اکثریت کھو بیٹھے گی، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ لاسٹ پوائنٹ شاہ صاحب، مڈ ٹرم الیکشن، کیونکہ اسی آزاد کشمیر دے انتخابات دیکھے تھے، وہ اگر پورا من حالات اس نہیں ہو سکے تو اگر کوئی مڈ ٹرم الیکشن دی اٹھ کے ڈیمانڈ کر دینا یا حکومت اکثریت کھو جاندی ہے تو الیکشن تے نہیں ہو سکتے، اس وقت صورتحال کیا ایسی ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی اس طرح نہیں چاہے گی کہ اب یہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں مسلم لیگ والے یہی چاہیں گے کہ یہ 5 سال پوری ہو جائے تاکہ وہ پنجاب میں 5 سال پوری کرے اور ادھر یہ لوگ 5 سال پوری کریں، تو اس کے بعد یہ میرے خیال میں کسی ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس ملک کو صحیح طریقے سے چلائے جب تک تمام مل کے بیٹھا بہت جائے۔ شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سید اخونزادہ چٹان صاحب اور سید حیدر علی شاہ صاحب۔ ناظرین انہوں نے بھی شکریہ ادا کریں گے سید آصف حسین صاحب دا، متحدہ قومی موومنٹ تو انہوں نے سن جوائن کیتا، اور بالکل درست فرمایا سید حیدر علی شاہ صاحب نے کہ جدوں تک مل کر تمام سیاسی جماعتاں مسائل دا حل نہیں کڈن گیاں، اس ملک دے عوام اسی طرح مایوسی دا شکار رہن گے۔ راشدہ سیال نو اج دے پروگرام تو اجازت دیو، رب رکھا۔